بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آیت نمبر 171 سے دیکھتے ہیں۔ سورہ نیسا ہمارا چل رہا ہے پارہ نمبر 6۔ آج انشاءاللہ سورہ نیسا ہم ختم کر لیں گے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ زیادتی کرنا۔ فی دینکم، اپنے دین میں۔ ولا تقولو، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، سوائے حق کے، اور کوئی بات مت کرو مگر صرف حق کی بات کرو۔ انما المسیح، بے شک مسیح ابن مریم، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہی ہے، القاہا، جس کو اس نے ڈالا، الی مریم، مریم کی طرف، وروح، اور روح ہے، منہ، اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، ثلاثۃ، کہ الہ تین ہے۔ یہاں پر الہ کی بات نہیں کہی گئی، اور نہ تم کہو تین ہے۔ تین سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے جو عقیدہ تثلیث جو کہا تھا، ٹرینٹی کا جو عقیدہ تھا ان کا، تین خداؤں کا، تو اس کے بارے میں اشارہ ہے۔ تو تم نہ کہو کہ تین ہیں۔ تین کیا ہیں؟ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ، الہ۔ انتہو، تو باز آ جاؤ، اس بات سے باز آ جاؤ کہ تم یہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو۔ خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، الہ واحد، معبود اکیلا، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکونا، اس سے کہ وہ ہو، لہو ولد، اس کی کوئی اولاد، یعنی کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اولاد کی، تو وہ اولاد سے پاک ہے۔ انسان کو ہوتی ہے نا اولاد کی ضرورت، تو بڑھاپے کا سہارا بنے، بڑھاپے میں دیکھنے والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسی کوئی نیڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کو دیکھنے والے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ وکیلن، کارساز۔ کفا، کافی سے ہے۔ اب یہاں دیکھیے سٹارٹنگ کے الفاظ ہیں، اے اہل کتاب، تم غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ کہ دین میں غلو کیا ہے؟ غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے بہت زیادہ آگے بڑھا دینا۔ کہ اب جیسے کہ یہ لوگ جو تھے، مطلب یہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس یہود کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ولد الحرام سمجھتے تھے ان کو، نعوذ باللہ۔ تو اس بنا پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو سولی پر چڑھانے میں اپنی کوشش ضرب کر دی تھی۔ تو گویا ایک ہی رسول کے بارے میں غلو کے بنا پر اہل کتاب کے دونوں بڑے فرقے، اب یہ اہل کتاب ہی ہے نا، ان کو بھی کتاب دی گئی تھی نا، حالانکہ ان کی کتاب دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ غلو کر دیا۔ ایک نے اتنا غلو کر دیا کہ ان کو الہ بنا دیا، ایک نے ان کو اتنا نیچے کر دیا غلو کر کے کہ ان کے اوپر الزام تراشیاں شروع کر دی۔ تو اس لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ غلو مت کرو۔ غلو کا مطلب ہے حد سے مت بڑھ جاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک ایگزامپل اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ اب ہم کھانا بناتے ہیں، اگر ہم اس میں نمک نہ ڈالیں تو کھانا بالکل نہیں کھایا جاتا کہ ارے کھانا نمک نہیں ہے، نمک نہیں ہے، کوئی کھانا منہ میں نہیں لے سکتا۔ تو ہم یہ اگر سوچے کہ ارے اس میں کھانے میں نمک میں اچھا اگر ڈال دوں تو پھر مزہ ہی آ جائے، تو آپ نے اگر ایک دو مٹھی اگر اس میں نمک ڈال دیا تو وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، تو پھر تو کھانا ہی کھانے کے قابل نہیں رہے گا، تو وہ کھانا سارا کا سارا بیکار ہی ہو جائے گا نا۔ تو یہ غلو، اس کو کہتے ہیں غلو، کہ کوئی چیز حد سے زیادہ جب ہو جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ کہ جیسے کہ کوئی شکر ہے، کوئی چائے میں اگر آپ ایک چمچہ شکر ڈالتے ہیں، آپ سوچے کہ نہیں چائے کو میں اور زیادہ مزیدار بنانا چاہ رہی ہوں، تو آج تو میں 5 چمچے شکر ڈالوں گی، تو اس کو تو وہ منہ میں ہی نہیں رکھ سکتے۔
نمک زیادہ ہو جائے، شکر زیادہ ہو جائے، کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ چیز کیا ہوگی؟ بیکار ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے بارے میں انہوں نے کیا کیا عقیدے بنا لیے تھے، اور نبیوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہ عقیدے بنا لیے تھے، اور ان کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں تم کیا کرو کہ کوئی ایسی بات مت کرو جو حق نہ ہو۔ اگر تم کو نہیں پتا ہے تو خاموش رہو، لیکن ایسی کوئی بات مت کرو جو حق ہے، حق نہ ہو۔ تو انما المسیح عیسی ابن مریم، بس عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اور اس کا کلمہ ہی ہے جس کو اس نے ڈالا ہے مریم کی طرف۔ اب اتنی بات ہمیں قرآن نے بتائی ہے تو ہم اتنی بات پر یقین کرتے ہیں کہ کیا ہے؟ رسول ہے اور کلمہ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے روح پھونکی تھی۔ تو اب یہ خطاب نصارہ کو بھی ہے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ خدا کا کبھی بیٹا قرار دیا، کبھی تین خداؤں میں سے تیسرا خدا قرار دیا۔ حالانکہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ پیدائش کے بارے میں وہی الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے اور اسی کی طرف سے روح ہے۔ پھر جب عیسائیت پر اور یہ جو دوسرے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ کلام کے معنی دوسرے کر دیے، اور یہ سمجھا کہ یہ مریم کے بطن میں، یعنی کہ مریم کے پیٹ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت نمودار ہوئی۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے کچھ کا کچھ اس کی طرف سے روح کا معنی یہ سمجھا گیا کہ اللہ کی روح ہی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی ہے، داخل ہو گئی ہے۔ اس طرح عیسیٰ کو اللہ کا مظہر ہی قرار دے دیا انہوں نے، اور ان کی غلط عقیدے جو ہے اسی لیے حاصل ہوئی، ان کو جو انہوں نے جو غلو کر دیا، اسی وجہ سے ان کو یہ غلط عقیدوں کی وجہ سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو جو معجزات دیے گئے تھے، ان کے عقائد کی تائید ہو جاتی ہے، کہ حالانکہ بے شمار ایسی باتیں بھی موجود ہیں جن سے ان کے عقائد کی تردید ہوتی ہے، رد ہوتا ہے۔ مثلا انجیل میں صرف ایک الہ کے ہونے پر زور دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں مخلوق تھے، یہ بھی بتایا گیا کہ وہ دونوں انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ ہر کام وہ کرتے تھے جو جو انسان کرتے ہیں، سب انسانوں کو جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں وہ ان کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کو صلیب پر چڑھنے اور ایسی ذلت کی موت سے بچا نہ سکے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ان کے لیے ایک بات تھی کہ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں خود بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے رہے۔ یہ سب باتیں ان کی خدائی کی پرزور تردید کرتی ہے، یعنی کہ ان کی جو انہوں نے ایک غلط عقیدے بنائے ہیں اس کو یہ ساری چیزیں رد کرتی ہیں۔ تو یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتایا ہے اس کے آگے انہوں نے کسی نے ان کو آگے بڑھا دیا بہت زیادہ، اور کسی نے ان کو بہت زیادہ نیچے کر دیا۔ تو یہ ہے غلو۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے انتہو خیر لکم، اور ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، فآمنوا باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم نہ کہو کہ وہ تین ہے، یعنی کہ عقیدہ تثلیث کا کیا مطلب ہے؟ تین، یا ٹرینیٹی انگلش میں بولیں گے تو ٹرینیٹی۔ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ جس کو وہ خود بھی دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا، عیسیٰ اور روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام تینوں مل کے خدا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے یہ تینوں خدا مل کر ایک خدا بنتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ یعنی وہ توحید کو تثلیث اور تثلیث کو توحید میں گڑمڑ کر دیتے، ان کی توحید ایسی ہے۔ تو اب یہ ان کی خود سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس کو ایکسپلین کیسے کرے، سمجھائے کیسے۔ تو یہ چیز ان کے دماغ میں نہیں آتی کہ وہ اس کو یہ تین چیزیں ایک ساتھ الہا کیسے ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر جب انسان سر پیٹ کر رہ جائے پھر بھی اسے کچھ اطمینان حاصل نہ ہو، مثلا وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک پیسے میں تین پیسے ہوتے ہیں، یہ تینوں مل کر ایک پیسہ بنتا ہے۔ اس پر یہ اعتراض بھی ہوا کہ جب سیدہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہوئے تھے تو کیا خدا نامکمل تھا؟ اب ان کو یہ سوال بھی کر سکتے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، جب بی بی مریم تھے اور صرف وہ تھے جبرائیل علیہ السلام، تو کیا ان کے حساب سے خدا مکمل نہیں ہوا تھا؟ اور اگر نامکمل تھا تو پھر یہ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ تو اس پر ان کی باتیں جو ہے ایسی غلط تعویلیں وہ پیش کرتے ہیں، جن کی بنا پر عیسائی کئی فرقوں میں بٹ گئے۔
پھر ان کا عقیدہ بھی بالکل بدل گیا. تو یہ ان کے یہی یعنی 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ. ان کو یہ کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ انتہو، انتہو، باز آ جاؤ تم. تو یہ انتہا ہو جا رہی نا کہ کوئی چیز میں انسان غلط عقیدے بنا رہا ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے انتہو خیر لکم، اگر تم باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یعنی کہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں سے روکتا رہتا ہے، گناہ کے کاموں کی طرف، گناہ کی طرف جانے سے روکتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ اور صفات الہی میں شگاف نہ ڈالو. باز آ جاؤ اس بات سے کہ اس میں دراڑیں مت ڈالو یا شگاف مت ڈالو. جس نے بھی صفات الہی میں اس طریقے کی چیزیں شروع کی وہ گمراہ ہو گیا. تو یہاں ان کو یہ اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرو، یہ اس طریقے سے غلو نہ کرو اور باز آ جاؤ. آگے آ رہا ہے. آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ابھی آیت کا باقی پارٹ بچتا ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف معبود ہے، اکیلا واحد معبود ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکونا، یہ کہ ہو اس کے لیے اور. تو یہاں یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کو یہ روکا جا رہا ہے کہ تم اس چیز سے باز آ جاؤ، بلکہ الہ تو ایک ہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے. یہاں پر یہ باتیں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتا کر ان کی مثالیں دے دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہی کرتے تھے نا. اتنے سارے خدا انہوں نے بنا لیے تھے کہ یہ خدا ہمیں یہ دے گا، یہ خدا ہمیں بارش دے گا، یہ خدا ہمیں اولاد دے گا. تو ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الہ تو ایک ہی ہے، ہر چیز کا الہ ایک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی الگ الگ عقیدے بنا لیے تھے. مشرکین مکہ جو تھے ان کے الگ الگ بت تھے. تو ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الہ ایک ہی ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ کہنے کو تو سب ہی اب جو شرک کرتے ہیں ہمارے آس پاس بھی دیکھیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہر انسان پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جا کر کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. جا کر درگاہوں پر مانگ رہے ہیں، جا کر وہاں سجدے کر رہے ہیں. تو پھر یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں چینج ہو گیا. یہاں پر تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. ہم مانگے تو کس سے مانگے؟ صرف اللہ سے مانگے. تو جب انسان جب لا الہ پڑھ رہا ہے اور یہ اس کا رد ہو رہا ہے کہ کوئی انسان لا الہ تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے بعد جا کر ادھر ادھر مانگ رہا ہے، کہیں عاملوں کے پاس جا رہا ہے، کہیں گنڈے تعویذ کر رہا ہے، کہیں درگاہوں پر جا کر مانگ رہا ہے، پھر یہ کہیں نظر نیاز چڑھا رہا ہے کہ ہماری یہ مرادیں پوری ہو جائیں. تو پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تو انسان کیا کرتا ہے کہ انسان لا الہ تو پڑھ رہا ہے لیکن پھر اس میں بھی شرک شامل. اسی کو کہتے ہیں شرک. کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو مسلمان ہے، تو کلمہ گو ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا کرتے ہیں کہ ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے. یہ الہ ایک ہے، ہمارا دینے والا وہی ہے، یہ ہمارا توکل ہونا چاہیے. اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، دینے والا اللہ ہے، پریشانی بھیجنے والا بھی اللہ ہے، تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے، تکلیف ہٹانے والا بھی اللہ ہے. تو یہ انسان کا توکل ہوگا تو پھر انسان کیا ہوگا؟ انسان کو یہ سمجھ آئے گا کہ لا الہ الا اللہ. اس کا میننگ اصل میں ہم پڑھتے تو ہے، یہ دیکھیے کہ ساری زندگی ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے، لیکن اس کا میننگ نہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے دل میں اتارنے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ عام بہت سارے جو لوگ ہیں جو دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جہالت کی وجہ سے پھر یہاں وہاں پھر بھٹکتے پھرتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں غیر اللہ سے، نظر نیازیں چڑھاتے پھرتے ہیں.
تو یہ بات ان کو سمجھ آ گئی اگر کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اور تہ دل سے ہم نے یہ ماننا چاہیے کہ الہ صرف ایک ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا آگے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ ہمیں ضرورت ہے نا اولاد کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا کوئی بچہ ہو جو ہمارا ٹیک کیئر کرے، ہمارا خیال رکھے۔ اب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم کو چلنا پھرنے سے ہم معذور ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ انسان کا حال تو یہ ہوتا ہے نا بڑھاپے میں۔ تو انسان جب یہ سوچتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے بڑھاپے میں اولاد کی، لیکن اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ساری دنیا بنائی، ساری چیزیں اللہ کے اذن سے چل رہی ہیں، دن اور رات چل رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے اذن سے چل رہی ہے۔ اللہ چاہے تو دنیا ختم کر دے، اللہ چاہے تو دنیا دوسری بسا دے، اللہ جو چاہے سو کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے ان یکن لہو ولد، اس کی کوئی اولاد ہو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں سارا کا سارا اسی کا ہے۔ اسی کی مرضی چلتی ہے، اسی کی مرضی سے دن ہوتے ہیں، اسی کی مرضی سے رات ہوتی ہے۔ تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اولاد ہو یا کوئی اس کا سنبھالنے والا ہو؟ وہ خود ہی سنبھال رہا ہے، تاروں کو سنبھال رہا ہے، پوری دنیا کو سنبھال رہا ہے، ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ تو یہ ایسے 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 اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے دیکھیں کہ ہم کو کیا چیز کی ضرورت پڑے گی، بڑھاپے میں ہمیں کیا چیز چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ کی تو ساری دنیا اسی کی ہے اور ساری دنیا اسی کے حساب سے چل رہی ہے۔ وہ چاہے تو اس کو چلائے، وہ چاہے تو اس کو روک دے، وہ چاہے تو وہ چاہے تو بارش برسا دے، وہ چاہے تو بارش کو روک دے، وہ چاہے تو دھوپ نکال دے، اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے کافی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی ہیلپ کرے یا کوئی اس کی مدد کرے یا اس کو کسی کی ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز خود کرنے والا ہے اور اپنے اذن سے اپنے کام کو خود ہی کرتا ہے۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز آر محسوس نہیں کریں گے۔ آر محسوس کرنا مطلب شرم محسوس نہیں کرتے اللہ کے بندے ہونے میں۔ کون؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ آر محسوس نہیں کر رہے وہ سوری۔ تو یہاں پر اب یہ ان یکون عبد للہ، کس بات کی شرم نہیں محسوس کر رہے وہ؟ کہ وہ ہوں اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے ہونے میں وہ اتنے بڑے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کہا، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہونے میں شرم نہیں محسوس کر رہے۔ ولل ملائکۃ، اور نہ فرشتے مقرب، اور اللہ کے بندے اور اللہ کے اور نہ فرشتے بھی، جیسے کہ اتنے مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کے فرشتے ہونے میں کوئی آر نہیں محسوس کر رہے۔ تو یہاں ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ ایسا تکبر نہیں ہے ان کو، دیکھیں کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں لیکن ان کے پاس ان کو کوئی تکبر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو یہ نہیں بتاتے پھرتے کہ میں اللہ کا رسول ہی ہوں تو سب میری عزت کریں یا سب قابل فخر بات کریں۔ یعنی کہ اس آیت میں بھی اللہ کی الوہیت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک اور دلیل یہ پیش کی جا رہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور غلام بن کر رہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کر رہے، تو شرم محسوس کرنا تو درکنار، اسے قابل فخر بھی نہیں سمجھ رہے۔ اور یہی حال کس کا ہے؟ مقرب فرشتوں کا بھی ہے۔ لہٰذا نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک بن سکتے ہیں اور نہ مقرب فرشتے، کیونکہ جو کسی کا بندہ اور غلام ہو اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ بندہ یعنی کہ بندے کا ہم نے کیا مطلب اور پڑھا تھا؟ غلام۔ تو بندہ عباد سے مطلب بندہ بھی اور غلام بھی، اس کے میننگ ہم نے دو پڑھے تھے۔ تو اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جو اس کا شریک ہو وہ اس کا بندہ اور غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی نا۔ دیکھیے کہ مالک ہے اور غلام ہے، اب دونوں کو مالک بول سکتے کیا آپ؟ اب آپ غلام کو مالک نہیں بول سکتے اور مالک کو غلام نہیں بول سکتے۔
دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو ٹھیک اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ یہ آر نہیں محسوس کرتے, شرم نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. تو یہاں ان کی بات بتائی جا رہی ہے. اور اب ہم دیکھیے, ہماری بات دیکھیے کہ ہم عام لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کتنا اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم بولتے ہیں, اپنے منہ سے ہم بولتے ہیں, لیکن دیکھیے کہ اللہ کے احکامات کی ہم کیا پابندی کرنے کے لیے کیا ہم دل و جان سے ریڈی رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ہی ریڈی ہو جائیں, کہ کبھی اب یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل دیکھیے کہ جیسے کہ ابایا پہننا ہے. اب سارے کالج میں کوئی ابایا نہیں پہن رہا ہے تو ہائے میں کیسے ابایا پہن لوں, کوئی نہیں پہن رہا ہے, میں ذرا آڈ آؤٹ دکھوں گی میں. تو کیا محسوس کیا ہم نے؟ آر محسوس کی نا, شرم محسوس کی نا. کس بات پہ؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں. تو یہ بھی بات وہی ہو گئی کہ ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں لیکن اس کے احکامات کی پابندی کرنے میں شرماتے ہیں. ہم لوگوں کی نظر میں تو جچنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں ہم ججنے میں کا خیال ہی نہیں آتا ہمارے دماغ میں. اب یہ دیکھیے کہ جیسے کہ عام سعودی عربیہ میں دیکھیے کہیں بھی لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے بازار ہو چاہے روڈ ہو. اس طریقے سے انڈیا میں نہیں ہوتا, کیونکہ لوگ شرماتے ہیں کہ نہیں کوئی کیا کہے گا, پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے, پتہ نہیں میرے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے, ڈرتے ہیں نا ہم. تو کوئی بھی چیز ہو, اللہ کے احکامات کی پابندی کی جب بات آتی ہے, اب دیکھیے کہ ڈریس ہم پہن رہے ہیں تو ڈریس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سے برانڈ کا ہے, کون سی ہیروئن نے پہنا تھا تو ویسا ڈریس ہو, ایک بار اگر پہن لیا تو اس کو دوبارہ پہنو. تو لوگوں کی نظر کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کتنی جچ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے ابھی ہماری کچھ بہنیں کل جو ڈسکس کر رہی تھی, اس سے یہ جھلک رہا تھا کہ آپ لوگوں کے جب قرآن سے آپ کی محبت ہو گئی, قرآن آپ کے دلوں میں اتر ہے, تو یہ چیز اب الحمدللہ ہمارے اندر آ رہی ہے کہ ہم ہر قدم پر یہ سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا اس بارے میں, کیا میں یہ کروں گی تو اللہ خوش ہوگا, کیا میں یہ کروں گی تو اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اس طریقے سے اب خیالات ہمارے دل میں آنے لگے ہیں. ورنہ یہ تھا نا کہ پہلے دیکھیے کہ ہم کیا سوچتے تھے, ہائے لوگ کیا کہیں گے, اگر میں ایسے کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے, میں اس طریقے کے کپڑے پہنوں گی, اس طریقے کا میں عبایا پہن کے چلی جاؤں گی, میں اگر محفل میں نوز پیس پہن کر بیٹھ جاؤں گی تو لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے. تو دیکھیے کہ یہ اتنے بڑے نبی ہیں, رسول ہے, روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے, لیکن یہ آپ نہیں محسوس کرتے اللہ کے بندے ہونے میں. اور ہم کیا چیز ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم ایک عام سے بندے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں, ہم آر محسوس کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو پابندی کرنے کے لیے. تو یہاں تکبر اور بڑائی صرف اللہ کو لائق ہے, مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے اکڑے. یہ دیکھیں کہ جو بھی دیا اللہ نے دیا, اگر ہمارا چہرہ ہے, ہماری صورت ہے, اللہ نے اگر آپ کو خوبصورت بنایا تو اس میں آپ کی کیا شان ہے, آپ کی کیا بڑائی ہے, اللہ نے ہی بنایا ہے نا. تو یہاں ان کو تکبر نہیں ہے, بالکل یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ یہ تکبر نہیں کرتے, وہ یستکبر اور تکبر نہیں کرتے. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا وَمَن يَسْتَنْكِفْ اور جو کوئی آر محسوس کرے, یستنکف من عن عبادتی, اللہ کی عبادت سے, وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے, فَسَيَحْشُرُهُمْ تو یقیناً وہ ان کو جمع کرے گا, إِلَيْهِ جَمِيعًا اپنی طرف سب کو, یعنی کہ قیامت کے دن. حشر سے مراد یا جمع کرنا اور میدان حشر بھی. تو یہاں ایک تو مقرب فرشتے بھی ہیں, دیکھیے کہ مقرب فرشتے ہیں, اللہ کے قریب رہنے والے, وہ بھی آر نہیں محسوس کرتے, وہ بھی تکبر نہیں کرتے, وہ بھی پراؤڈ نہیں کرتے. تو انسان کو کہاں سے حق پہنچ گیا کہ وہ تکبر کرے؟ انسان کیا چیز ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کی طرف دیکھے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے. انسان تو کراہیت کرتا ہے اس چیز سے, اس کو اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو انسان سوچتا ہے کہ اب نہاؤں گا, اب یہ دھوؤں گا تو پھر میں پہنوں گا. اور اس چیز سے بنا ہوا ہے انسان ایک منی کے خطرے سے, اور اس کو انسان اکڑنے لگا, تکبر کرنے لگا, تھوڑا سا اس کا اسٹیٹس کیا بڑھ گیا تو وہ تکبر کرنے لگا. تو یہاں پر دو لوگوں کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو مقرب فرشتے اور ایک تو عیسیٰ مسیح, جو ایسے ہیں کہ نبی ہیں, اللہ کی کلمت اللہ ہے, اس کے باوجود وہ آر محسوس نہیں کرتے, شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں, اللہ کے غلام ہوں.
تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب یہاں جو کوئی آر محسوس کرے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے، اب یہ دیکھیں کہ جو کوئی انسان تکبر کرتا ہے، تکبر کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے کہ تکبر کرنے والا، سب سے پہلے تکبر کس نے کیا عہد آدم میں؟ سب سے پہلے تکبر، چلیے بتائیے کس نے کیا سب سے پہلے تکبر؟ چلیے چیٹ باکس میں لکھیے۔ ابلیس، ویری گڈ، ایکسلنٹ، ابلیس نے کیا نا تکبر؟ جی سارا امتیاز، ویری گڈ، ہینا کوثر، ویری گڈ، چلیے ماشاء اللہ۔ تو سب سے پہلے تکبر عہد آدم میں تکبر کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ پھر ہکال دیا، وہاں سے نکال دیا اپنی بارگاہ سے۔ اور جس شخص میں بھی کبر ہو، تکبر ہو، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر کے اس کی اکڑ کو توڑ دیتا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا۔ جنت نے کہا پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں کمزور تھے، حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی مجھ میں تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو تکبر تھے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک بہشتی کون ہے یہ نہ بتاؤں؟ یعنی کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج، یعنی کہ سافٹ مزاج، عاجزی اور انکساری کرنے والا شخص، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ اور ہر دوزخی، ہر موٹا، ہر اجڑ اور متکبر آدمی ہوتا ہے۔ یعنی کہ جنتی اور دوزخی کی کچھ کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جنتی کیسا ہوتا ہے؟ منکسر المزاج، یہ تھوڑا سا اردو کا ہارڈ ورڈ ہے، یعنی کہ بہت سافٹ کارنر، کسی کی بات پہ فوراً رحم دل، کسی کو فوراً آگے بڑھ کے ہمدردی کرنے والا، کسی کی بات پر بہت جلدی ان کے کام آنے والا، کسی کی تکلیف میں کام آنے والا، مشکل میں کام آنے والا، کسی کے دکھ میں برابر شریک ہونے والا، عاجزی اور انکساری سے بات کرنے والا۔ آپ دیکھیے کہ کوئی اکڑ کے اگر آپ کسی محفل میں چلے جائیں، کوئی اکڑ کے آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کا دوبارہ دل نہیں چاہے گا کہ اسے آپ بات کریں۔ اور اسی کے اگین کوئی ایسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اس قابل ہوتے ہیں، جو مشہور ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، لیکن اتنے سافٹلی وہ بات کرتے ہیں لوگوں سے۔ اب یہ ایسے لوگ آپ کو ضرور دینی محفلوں میں ملیں کہ جو اتنے زیادہ، اب یہ دیکھیں کہ جیسے کہ بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب آپ ان سے ملنے جائیں نا تو وہ تکبر نہیں کرتے کہ نہیں نہیں میں نہیں ملوں گی، یا میں عام لوگوں سے کیسے ملوں، اور وہ بڑے اچھے سے آپ سے ملیں گے، بڑے اچھے سے سافٹلی آپ سے بات کریں گے، اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ ان سے کوئی سوال پوچھے تو وہ فوراً جواب دیں گے، یہ نہیں کہ نہیں نہیں میں یہ میرا ٹائم بات کرنے کا نہیں ہے، میرا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے، اکڑ نہیں بتاتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو آج دیکھیے کہ اگر انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں پھر؟ ہم زیادہ تر ہم آبزرو کرتے ہیں کہ ایسے لوگ یا تو نان مسلمس میں ملیں گے ہم کو، یا پھر اسلام میں بھی جو دین سے دور ہیں، جہالت ہے جن کے پاس، دینی جہالت جو ہے وہ اپنے ہی چیزوں پر اکڑے بیٹھے ہیں۔ ہمارا بڑا گھر، ہمارا بڑا اسٹیٹس، ہماری بڑی ڈگریاں، ہمارے بچے ایسے، ہم امریکہ لنڈن میں چلے گئے، اور ہم یہاں اور ہم وہاں، ہمارا وہی ساری چیزیں، بس جب بیٹھیں گے محفلوں میں تو بس اپنی بڑائیاں گنتے گنتے نہیں تھکیں گے۔ تو آپ کی بڑائیوں سے لوگوں کا کیا فائدہ؟ آپ اگر کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں، آپ کسی کو کوئی اگر اچھی بات بتاتے ہیں، آپ کسی کو اچھا ایڈوائز دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی فائدے کی چیز ہے نا۔ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کی گرویدہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جنتی کون ہے؟ ہر ایسا شخص جو سافٹ کارنر ہو، جو خضوع اور جیسے کہ جو عاجزی اور انکساری کرنے والا، ہر ایک سے اچھے سے، پیار سے، محبت سے ملنے والا، اچھے سے بات کرنے والا۔ یہ نہیں ہے کہ اب میں نہیں اب میں کیوں بات کروں ان سے، یہ میرے سٹیٹس کے نہیں ہے۔ کچھ لوگ دیکھیے نا کہ اپنے میڈز کے ساتھ کیسا آری توری بات کرتے ہیں، یا پھر ان کو جھڑکا کے بات کرتے ہیں، یا ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو اپنے بیڈ پہ بٹھائیں یا اپنے
قالین پہ بٹھائیں یا اپنے ساتھ دستر پہ بٹھا کے کھانا کھلائیں، اس طریقے سے بھی ہوتا ہے نا. تو یہ کیا بات ہے، اسلامی گھرانوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں کبھی نہیں نظر آئیں گی. جو اسلام سے جڑ جاتا ہے، جو دین سے جڑ جاتا ہے، جس کے اندر انکساری اور عاجزی آ جاتی ہے، وہ یہ ساری چیزوں کو پھر نہیں دیکھتا. اور آپ دیکھیے کہ تکبر کرنے والے لوگوں کو، ان کو دنیا میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا. لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے، ان کے جانے کے بعد ان کی برائیاں کرنے لگتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ پھر کیا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جمع کرے گا سب کو سب. فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے اور عامل الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ، تو ان کو پورا پورا دیا جائے گا. یوفی کیسے ہے؟ وفا سے. وفا کا کیا مطلب ہے؟ پورا پورا دینا. کیا دے گا ان کو پورا پورا؟ اجورہم، ان کے اجر. وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضل ہی، اپنے فضل. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے استنکفو، آر محسوس کی یا انہوں نے شرم محسوس کی، استکبرو، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ عذاب دے گا. عذاب بھی کیسا؟ عذابًا علیما، دردناک عذاب. ولا یزیدون، اور نہیں وہ پائیں گے، لہم، ان اپنے لیے، من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. یہ آیت نمبر 173 میں دونوں گروپس کا، دو قسم کے لوگوں کا ذکر آ گیا کہ ایک تو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیا دے گا؟ وَيُوَفِّهِمْ أُجُورَهُمْ، اجور کس سے ہے؟ اجر سے ہے. اجر سے کیا مطلب، اجر کا کیا مطلب ہوا؟ اور بھی جیسے تنخواہ، آپ کو سیلری ملتی ہے نا، آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو سیلری ملتی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ بھی آپ کریں گے نا نیک اعمال، صالح اعمال کریں گے نا، آپ کو بھی اس کی سیلری دے گا اللہ تعالیٰ. اور صرف سیلری اتنی نہیں دے گا جتنی آپ کی بنتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ دے گا. آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے اپنی میڈ کو، آپ نے اگر 1000 روپے اس کو دینا تھے، اگر آپ نے اس کو ایک بار اس کو آپ نے 2000 دے دیے یا 5000 دے دیے، وہ کتنی خوش ہو جائے گی نا کہ ارے مجھے آج اتنی زیادہ سیلری ملی. تو دیکھیے کہ مومن بندہ بھی جب اس کو اجر اتنے ملٹی پلائی ہو کہ اس کو جب قیامت کے دن ملیں گے نا، تو مومن بندہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو جا جا کے بتائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑھا چڑھا کے اجر دے دیا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والوں میں اور عمل صالح کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے، ہمارے پاس تو اگر ہم دیکھیں نا سچ مچ کہ ہم اپنا بیگ اگر چیک کریں نا، جو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جانے والے ہیں، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ ہر روز رات میں اپنے بیگ چیک کیا کریں کہ ہم نے اس میں کیا سامان رکھا ہے. جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو ایک ہمارا بیگ ہم تیار کرتے ہیں نا، تو اپنا ایک بیگ ہمیشہ تیار رکھیں، کیونکہ کبھی بھی ہمارا بلاوا آ سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ابھی تو ہم 20 کے ہیں تو ابھی تو ہم 25 کے ہیں، اب یہ سوچ کے یہ نہ ہو کہ کوئی ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہ ارے اب باجی نے یہ کہہ دیا کہ اب بالکل بس موت قریب ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. بس ہم نے تو تیاری تو ہمیشہ کرنی ہے نا. اب جیسے کوئی حج پہ جا رہا ہے، انہوں نے نمبر لگا دیا ہے حج کا، تو اب جب سے ہی وہ تیاری شروع کر دیتے ہیں، کپڑے لے کر سلواتے ہیں، بیگ میں رکھ لیتے ہیں، کچھ کچھ کام کی چیزیں یاد آتی ہیں وہ بیگ میں رکھتے ہیں. حالانکہ ابھی ان کی ٹکٹ نہیں آئی، ابھی فلائٹ کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا، لیکن وہ پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں. تو مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، تو وہ جانے کی تیاری پہلے سے رکھتا ہے اپنی. وہ اس بات کے لیے نہیں ٹھہرتا کہ اچھا جب میرا وقت آئے گا تو جب میں دیکھوں گا، اچھا میں اس وقت نیکیاں کر لوں گا، اچھا میں اس وقت حج کر لوں گا. کیا پتا کہ ہمیں اس وقت ٹائم ملے یا نہ ملے، اتنی مہلت ملے یا نہ ملے. کئی انسان کو کبھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں بڑھاپے میں حج کروں گا، اور بڑھاپے تک نہ پہنچا تو کئی ایسے ہمارے آس پاس لوگ ہیں کہ جو جوانی میں اس دنیا سے چلے گئے. تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے بیگ چیک کیا کریں کہ کیسی نیکیاں ہم اللہ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، تو کیا وہ قابل تعریف ہیں، کیا قابل قبول ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر پسند کرے گا. اگر ایسا دیکھا جائے تو ہمارے پاس تو ایسی کوئی نیکیاں نہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے. کوئی ایسی بڑی نیکی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کے سامنے میں کہیں کہ اللہ ہم نے یہ کیا.
آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے بیگ چیک کریں تو اس میں بس چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کرنے والے. کوشش کریں کہ ایسی نیکیاں جمع کریں جو اللہ کے سامنے ہم لے کر جائیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے، اتنا خوش ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ مجھے اتنا تو ہدایت دے، اتنا مجھے تو موقع دے، وقت دے اور آسانی میرے لیے پیدا کر دے کہ میں جب تیرے پاس آؤں تو مجھ سے راضی ہو جائے. اتنی مہلت دے دے کہ میں تجھے راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں اللہ. اب دیکھیے کہ الحمدللہ ہمیں مواقع مل رہے ہیں کہ دیکھیے کہ رمضان آیا، پھر عشر ذی الحجہ آیا، پھر قرآن کی کلاسز ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگائی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی اسکول میں ریسنگ کمپٹیشن ہے تو سارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چلو ریسنگ کرنا ہے، اس کے لیے پریکٹس ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہماری کلاسز بھی اسی طریقے کی ہے نا، کچھ اسی طریقے سے ہماری کلاسز بھی ہیں کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو دوڑ میں حصہ لینے لگایا جا رہا ہے، آپ کو دوڑایا جا رہا ہے. آپ کو دیکھیے نا کہ پہلے ہم چلتے تھے، اب ہم دوڑنے لگے نا. ماشاءاللہ سے ہماری ساری بہنوں نے یہ کہا کہ اب ہم دوڑنے لگے. الحمدللہ اسی طریقے سے آپ کی سپیڈ رہی تو انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کرے بنا اس دنیا سے نہیں جائیں گے. یہ ہمارا خیال بھی ہونا چاہیے، ہمارا پکا ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ میں آپ کو راضی کرے بنا اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی. اتنی مہلت دے دیجئے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، ایسے کام مجھ سے کروا لیجئے کہ میں آپ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں، آپ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں. آپ اپنے دوستوں میں میرا نام لکھ لیجئے گا، پھر مجھے اپنے پاس بلائیے. کتنے خوش قسمت ہوں گے نا پھر ہم. تو پھر یہ ہے اجر. اور پھر اللہ تعالیٰ تو کتنا مہربان ہے، دیکھیے اللہ اکبر. مانگو تو دیتا ہی ہے، بنا مانگے بھی دیتا ہے. ہم اس دن گنوا رہے تھے نا کہ کتنی چیزیں ایسی ہمارے باڈی میں ہیں، ہمارے آس پاس ہیں کہ ہم بنا مانگے کی وہ چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ایسے گفٹ مل گئی ہم کو، فار گرانٹیڈ ہم نے اس کو لے لیا. لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ارے یہ تو چیز ہم نے مانگی ہی نہیں تھی. جیسے کہ میں آپ کو بار بار اس کا ریئلائز کرواتی رہتی ہوں کہ کیا آپ نے کبھی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک دل دینا، اللہ مجھے کچھ کڈنی ایسی کڈنی دینا، اللہ میرا بلڈ سرکولیشن ایسے ایسے کر دینا، اللہ میرا دل ایسے دھڑکتے رہنا، اتنے منٹ میں اتنا دھڑکنا، یہ آنکھیں مجھے دینا. کبھی ہم نے دعا کی تھی اللہ سے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دے دیا. یہ کس کا اجر ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. چاہے آپ کچھ کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں ہمیں بنا مانگے دی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود ہم کچھ مانگتے ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں عطا کی طرف دیکھنی چاہیے، ہر وقت ہمیں عطا کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب انسان اپنی شکر گزاری میں آتا ہے نا، انسان کیا کیا نعمتیں اس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آتی پھر کہ وہ ناشکرا بن جائے. پھر انسان اس چیز میں اندر اندر چلا جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا. پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس نہ ڈپریشن، نہ کوئی بی پی، نہ کوئی شوگر، نہ کوئی ٹینشن والی باتیں ہوتی ہیں. جو چیز ہوتی ہے وہ سوچتا ہے اللہ کی طرف، باذن اللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مشکل میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہو. جب انسان مشکل میں آتا ہے تو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے نا. اب اگر ہم مشکل میں نہ ہو تو تھوڑے سے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہتے ہیں، بس پڑھ لی، دعا کر لی، آنسو نہیں آ رہے. اب جب پریشانی آتی ہے کیسے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں نا، کیسے آنسو نکلتے ہیں، زارو خطار آنسو نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہی تو پسند ہے، میرا بندہ روئے، میرے سامنے آئے، گڑ گڑائے، تو میں اس کو اجر دوں گا پھر اس کا. اللہ اکبر. کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر مشکل کیوں آئی ہے، میں اتنی آزمائشوں میں کیوں گر گئی ہوں، کیوں مجھ سے یہ چھن گیا. کبھی کبھی چھیننا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کبھی کبھی دینا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کبھی بیماریوں کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کبھی کبھی آزمائشوں میں گر جانا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کبھی یہ نہ سوچے. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، رب والے جو ہوتے ہیں نا، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو کبھی بڑی پریشانی نہ بنا لیا کرے، کبھی اس کو ایشو نہ بنا لیا کرے، کبھی ہوا نہ بنا لیا کرے اس کو کہ ہائے میرا تو یہ ہے، میرا تو وہ ہے. اپنے آپ کو بیچارے نہ سمجھے کبھی بھی. اپنے آپ کو ایک ایسی چیز سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں مجھے رکھا ہے، میں کیوں یہ سوچوں
الحمدللہ الحمدللہ. جب بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی کا خیال آئے نا، فوراً اپنی نعمتیں گننا شروع کر دیں. آئے میں اللہ کے سامنے یہ کیسے کہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ اجورہم بھی کیسے، یزیدہم، زیادہ کر کے دے گا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بھی آتا ہے نا کہ انسان جب جائے گا تو اس کے نیکیوں کے پہاڑ نظر آئیں گے. وہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہی نہیں. ہاں وہ ایک عام سا بندہ تھا، تھوڑی نمازیں پڑھتا ہوگا، تھوڑے کوئی چھوٹی موٹی نیکیاں کرتا ہوگا، لیکن اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے پہاڑوں کے مانند کر دیا. اور ایک حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دانہ اس کو بڑھا چڑھا کے 100 بالیاں، جیسے ایک بالی میں 100 بالیاں ہوتے ہیں. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی نا مثال، کہ نیکیوں کی مثال ایسی بڑھا چڑھا کے دے گا اللہ تعالیٰ کہ ایک دانہ کسی نے بویا اور وہ پھر اگ کر آئی اور اس سے کئی بالیاں اگائی، اور ہر بالی میں کئی 100 دانے ہیں. مثال آپ سمجھے؟ پہلے تو اب نہیں سمجھے تھے ہم لوگ مثال، اب الحمدللہ مثال سمجھے ہیں کہ یہ مثال کیا ہے، بالیاں کیا ہے. پہلے تو بالیاں ہی نہیں سمجھتی تھی، یہ بالیاں کیا ہے. اگر کوئی ترجمہ پڑھنے بیٹھے اور اگر تو کوئی انگلش والا یا ہندی والا ہو تو وہ تو یہ سمجھے کہ کانوں والی بالیاں ہی ہوں گی شاید. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہیں نا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا غفور الرحیم ہے، کیسا محبت کرنے والا، کیسا شفیق ہے، کہ صرف تم جتنا کرے اتنا نہیں دے رہا، بلکہ اجورہم یزیدہم، یہ اجر دے گا بھی تو کیسے، زیادہ کر کے دے گا. ہم کیا کرتے ہیں، جتنا کیا اتنا ہی کام. اگر کام والی نے 8 دن چھٹی ماری تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے پیسے کاٹ کے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. تم تھوڑی سی نیکی کرو، تم ایک سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جاتا ہے. ایک تم نے نیکی کے لیے قدم بڑھایا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں نا کہ اگر آپ لوگوں کا کل سے خیال ہوتا ہے نا کہ کل میری کلاس ہے تو میں صبح میں ایسے کروں گی، میں جلدی سے کھانا بنا لوں گی، میں بچوں کا یہ کام جلدی سے فارغ ہو جاؤں گی، تو میں اپنی بک لے کے بیٹھ جاؤں گی تاکہ میں سنسیئرلی سنوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کل سے اجر دے رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کل رات سے آپ اجر میں ہیں. کتنا اجر ہو گیا ہوگا آج تک، یہ ٹائم تک؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت کو. اللہ جب دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو بے حساب عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بے حساب کی دعا کیا کریں، اللہ ہمیں بے حساب عطا کر، اللہ اپنی رحمت کے خزانوں میں سے، کیونکہ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی، اور اپنے فضل سے عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. ہمارے تو ایسی کوئی نیکیاں نہیں ہے کہ جس کے بدلے ہم کو اگر کچھ مل جائے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہے، ہمارے روزے کیسے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں. اب ہمارے چلتے پھرتے اب جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہزار خیالات آتے ہیں ہمارے. کہیں نہ کہیں کتنا خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن پھر کہیں نہ کہیں کوئی خیال آ جاتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا خیال، کوئی تکبر کی ایسی بات ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے. تو ایسی چیز کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اجر زیادہ دے گا. الذین یستنکفوا واستکبروا. اب یہ اوپر کون سے لوگوں کی بات آ رہی تھی؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے تکبر نہیں کیا، جنہوں نے آر نہیں سمجھا اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہونے میں. اور اب یہ دوسری کیٹیگری کس کی ہے؟ الذین استنکفوا، جنہوں نے آر محسوس کی، شرم محسوس کی، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، عذاباً علیما. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں پائیں گے حمایتی. اب دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جان کے پہچان کے بڑے، اور ان کو فون کر لو، ان سے بات کر لو، یہ ہمارے پہچان کے ہے، وہ ہمارے کمشنر ہمارا پہچان کا ہے، یہاں سے اس کو چھڑا لیں گے، وہاں سے اس کو چھڑا لیں گے. لیکن قیامت کے دن جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہاں سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. من دون اللہ، اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں پائیں گے. ولا یجیدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا. کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کی بات نہیں سنی جائے گی. پھر اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کر. آگے دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان، تحقیق آ گئی تمہارے پاس ایک دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا،
اور ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف نورم مبینہ. اب یہاں پر لوگوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک برہان آ گئی. برہان کیا ہے؟ اب یہاں پر برہان قرآن بھی ہو سکتی ہے اور رسول بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ رسول بھی ایک نور کی طرح آئے نا ہماری زندگیوں میں. جو اندھیرے تھے نبی نے آ کے وہ سارے اندھیرے دور کر دیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس ایک دلیل آ چکی ہے، ایک برہان آ چکی ہے، ایک روشنی آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے. نورم مبینہ بھی ہے، ایک واضح نور بھی ہم نے نازل کیا تمہاری طرف. واضح نور یعنی کہ برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ جو دو فریق کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے. قرآن اس سے یعنی قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخاطب یعنی کہ تمام کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو بلکہ انسان کا کلام ہے تو تم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسے ہی قرآن لے کر آ جاؤ. اور نور مبین اس لحاظ سے ہے کہ انسانی ہدایت انسانی یعنی کہ دنیاوی ہر طریقے کی زندگی کے لیے، آخری نجات کے لیے، زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والا. لہٰذا جو اس قرآن کو اپنی راہ بنائے، اس نور کو اپنا راستہ بنائے تو پھر وہ نہیں بھٹکے گا، نہ بھولے گا، نہ غلط راستوں پر چلے گا. تو یہاں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے قرآن کو جب دلیل بنا لیتے ہیں، برہان ہے جو قرآن ایک واضح نور ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، آپ ہائی وے پہ چلے گئے اور کار کا ہیڈ لائٹ ہی نہیں ہے، اب آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں، اندھیرا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے. آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ کو رائٹ جانا ہے کہ آپ کو لیفٹ جانا ہے؟ اتنی ساری شاہراہیں ہیں، اتنے سارے چھوٹے چھوٹے راستے وہاں سے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اب آپ کے پاس ہیڈ لائٹ ہی نہیں ہے. تو بالکل اسلام کی گاڑی ایسی ہے کہ آپ اسلام کی گاڑی میں بیٹھ تو گئے لیکن قرآن سے رہنمائی نہیں حاصل کر رہے آپ. تو قرآن ہمارے لیے کیسی رہنمائی دیتا ہے کہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے. یہ تو ہم خود فیل کر رہے ہیں. اب جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، جب اس کو سمجھ رہے ہیں، جب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے واقعی قرآن ہماری کیسی رہنمائی کر رہا ہے. ہر جگہ، ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ہم نے ریئلائز کیا نا؟ جب تک کل تک تو ہم کو ریئلائز نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اس سے رہنمائی نہیں لی. ہم جو سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی گھروں میں پیدا ہو گئے، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم قرآن کو ناظرہ کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، کبھی رمضان میں زیادہ پڑھ لیتے تھے، غیر رمضان میں تھوڑا کم پڑھ لیتے تھے، کبھی جمعے کو پڑھ لیا، کبھی وہ بھی نہیں پڑھا. بس ہم سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہونے کا ہم نے حق ادا کر دیا. لیکن یہ برہان ہے، نور مبین ہے. کب سمجھا ہمیں؟ جب ہم اس کے ڈیپتھ میں گئے، ہمیں پتا چلا بہت ساری چیزیں روشنی میں آنے کے بعد پتا چل. اب دیکھیے کہ اگر آپ اندھیرے میں ہیں، آپ نے کوئی چیز اٹھائی، ایک رسی سمجھ رہے ہیں آپ، جس کو لائٹ آنے کے بعد پتا چلا یہ تو سانپ ہے، یہ تو نقصان دہ چیز ہے. کئی ایسی چیزیں تھی جو اندھیرے میں ہم کر رہے تھے لیکن روشنی آنے کے بعد ہمیں پتا چلا ارے یہ تو رانگ تھی. روشنی سے مراد قرآن جب ہمیں سمجھ آیا، قرآن سے جب ہم نے ہدایت لینا شروع کی تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہم کتنے غلط تھے، کتنے غلط کام ہم کر رہے تھے، کتنی چیزوں میں ہم کو ہدایت مل رہی. نور مبین، برہان. تو یہاں اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا بھی ثبوت یہاں پر آ رہا ہے اور یہ برہان ہونے کا بھی ثبوت یہاں پر مل رہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ انسان بھٹکے ہوئے انسان کو راہ دکھاتا ہے. اس کو ہم اور ہماری کلاس کے لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جب ہم قرآن سے جڑے نہیں تھے، قرآن تو ہم پڑھتے تھے، اللہ شکر ہے الحمدللہ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت، کہیں کوئی بہت زیادہ پڑھتا ہوگا، کوئی کم پڑھتا ہوگا، لیکن سبھی پڑھتے تھے الحمدللہ. ہم لوگ سب کہیں نہ کہیں دینی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بہت زیادہ کسی کے گھرانے میں دین کا ماحول بنا ہوا ہوگا. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے نور مبین کب بنا؟ جب سے ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنا شروع کی، جب سے ہم نے اس کو سمجھنا شروع کیا. اندھیرے میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ گڑھا کہاں پر ہے، ہم چلتے ہیں ہمیں نہیں پتا گڑھے میں دھڑ کر کے گر جاتے ہیں. جب روشنی آئی ہمیں پتا چلا کہ ارے یہاں تو گڑھا تھا، یہاں تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، ارے یہاں تو کانٹے تھے، یہاں تو جھاڑیاں تھی، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. کب معلوم پڑا؟ جب روشنی آئی. تو یہاں دیکھیے کہ دنیا میں بھی کیسے اندھیرے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن لے کر آئے،
تو دنیا کے اندھیرے ہٹ گئے. کیسی جہالت تھی. آج دیکھیے کہ اگر نبی نہ آتے، قرآن نہ ہوتا، تو جہالت میں اور ہی اضافہ ہوتا اور ہم بھی اسی جہالت کے دور میں ہوتے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کے، اپنا قرآن بھیج کے ہماری اصلاح کر دی. تو یہ قرآن جو ہے انسان کے لیے راستہ دکھانے کے لیے ہے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، غلط راہوں پر نہ جا پڑو اس لیے ہمارے لیے راستہ دکھا رہا ہے. اور اس کی رحمت اور اس کا فضل اس کے شامل حال ہے، اور یہی قرآن کی سیدھی راہ سے اللہ تک بھی پہنچاتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ قرآن ہمیں زندگی کی بہت ساری چیزوں میں، آخرت میں تو ہے ہی ہے ہم کو فائدہ، اللہ تعالیٰ تک کے مقرب بندوں میں شامل کر ہی رہا ہے، جنت تک پہنچا ہی رہا ہے. لیکن دیکھیے کہ بہت سارے دوسرے ایسی بھی چیزیں ہیں دنیا کی روزمرہ کی زندگی میں جہاں ہمیں قرآن فائدے مند ہو رہا ہے. کئی ایسے احکامات ہمیں پڑھ رہے ہیں کہ روزے کے بارے میں، قضا روزے کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں، اور کیا کہتے ہیں وراثت کے بارے میں. کتنے ایسے احکامات ہیں، شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، کتنے احکامات ہمیں روزمرہ کی زندگی کے ملے. جب تک ہم قرآن سے رہنمائی نہیں حاصل کرے تھے ہمیں نہیں پتا تھا. اب کئی لوگ اچھا ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن اچھا یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بھی کرنا ہے. قرآن کھولتے، قرآن سمجھتے تو پتا چلتا نا کہ اس میں لکھا کیا ہے. ہم نے ابھی اب بہت سارے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں، کسی سے ایسے قرآن نہیں سمجھنا چاہیے، خود سے تفسیر نہیں سمجھنی چاہیے. اب وہ بن کر کے بیٹھے ہیں بس. شیطان نے ان کو تھوڑا بہت ادھر آ رہے تھے وہ بھی ان کو دور کر دیا. اب بڑے اسکالرز کی تلاش میں بیٹھے ہیں کہ بہت کوئی سرٹیفائڈ ہی ان کو ملے، کوئی عالم ہی ان کو ملے، کوئی صحیح تفسیر کرنے والا ہی ان کو ملے تو پھر وہ کچھ پڑھے ان سے. اب جب تک کوئی نہیں ملتا ہے تو بیٹھے ہیں بالکل بند کر کے، بالکل بلینک. تو کچھ تو مل رہا ہے نا. چلے ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کے بارے میں کہتی ہوں کہ چلیے میں سرٹیفائڈ نہیں ہوں، چلیے میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم چھوٹی موٹی چیزیں تو سمجھ پا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ برہان کیسے ہے، نور مبین کیسے ہے، اور یہ دیکھیے کہ ایمان والے، عمل صالح کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں. اتنی تو باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی تو باتیں ہیں، لیکن بس یہ کہ ہم نے اب تک اس طرف خیال نہیں گیا ہمارے کہ ہم اس کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں تکبر کرنے والے، اور یہ ان کے بارے میں کہ جب قرآن آ گیا تمہارے پاس، دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی یہ نہ کہے کہ اب ہمیں نہیں پتا. اب اللہ کے پاس جانے کے بعد کوئی انسان یہ کہے اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے وضو کرنا ہے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے نماز پڑھنا ہے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ درگاہوں پہ نہیں جانا ہے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے. کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس برہان آ چکی ہے، تمہارے پاس نور مبین آ چکا ہے، اب تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہنا چاہیے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو ضرور ان کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور فضل میں، ویہدیہم، اور بتا دے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف پہنچنے کا، صراطا مستقیما، سیدھا راستہ. اب جو دیکھیے کہ جن کو جو ایمان لائے ان کی پھر وہی بات کہ ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے. انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا ہم کو قرآن میں احکامات دیے، ہم نے وہی کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں سنا دی، گڈ نیوز دے دی ان کے لیے. فَسَيُدْخِلُهُمْ، ان قریب وہ داخل ہوں گے اپنی رحمت سے جنت میں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. اور رحمت میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ساری پھر وہاں پر جنتیں اور ہر قسم کے ریوارڈز ان کے لیے ہی ہوں گے جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا اور ان کو ہدایت کے راستے بھی بتا دے گا. اب یہ دیکھیے کہ ہم کو بھی کیسے راستے مل رہے ہیں، خود بخود راستے کھل رہے ہیں نا. ہدایت کے راستے ہمارے لیے آسان ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اب ہم کو ایسے کرنا ہے. اب دیکھیے کہ پہلے ہم 5 نمازیں پڑھتے تھے، اب ہم ایکسٹرا نوافل پڑھنے لگے ہیں، اب ایکسٹرا تہجدیں آپ کی ہونے لگی ہیں. اب آہستہ آہستہ آپ کے لیے راستے کھل گئے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے، مقربین میں شامل ہونے کے راستے آپ کو مل گئے.
کسی نے تجوید کے کورس جوائن کر لیا، کسی نے گرامر کا کورس جوائن کر لیا، کسی نے حفظ شروع کر دیا، کسی نے لفظی ترجمہ شروع کر دیا. آپ نے ایک قدم اللہ کی طرف بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے کتنے بتا دیے اور ہر راستوں پر چلا دیا آسانی سے. اب کوئی دیکھیے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں والے ہیں یہاں پر بیٹھے، کوئی بیمار ہیں، کوئی اب یہ دیکھیے کہ کئی ہماری بہنوں نے کل بتایا کہ ان کی سرجری ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے روزہ رکھا، عبادتیں کی، کوئی انہوں نے اس کو ایکسکیوز نہیں بنا لیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے نا، اس طرف آ گئے آپ، اب اللہ کی رحمت میں آ گئے آپ، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر دیا راستے. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ نہیں نہیں اب تو میں پیریڈز میں ہوں تو چلو چھوڑو، ساری چھٹی ہو گئی. پہلے ہم یہی سوچتے تھے چلو پیریڈز آ گئے، چلو چھٹی. اب ایک بھی نیکی کا کام نہیں کرتے تھے. ایک ایسی جہالت تھی نا. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے آس پاس کے جو دین سے نہیں جڑے ہیں، اب جیسے ہی پیریڈز آتے ہیں ساری چیزوں سے بالکل دور. نہ کوئی کتاب دعا کی پڑھیں گے، نہ کوئی اذکار پڑھیں گے، نہ سورہ ملک پڑھیں گے، نہ سورہ کہف پڑھیں گے، نہ کئی لوگ تو آب زمزم کو ہاتھ نہیں لگاتے. کہتے کہ زمزم کو ہاتھ کیسے لگائیں، جا نماز کو ہم ہاتھ کیسے لگائیں. اس طرف آؤ تو صحیح، بلاؤ تو صحیح ان کو، اس طرف پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے راستے آسان کیے ہیں اللہ والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اور ان کو یہدیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کے راستے عطا کرے اور اپنی طرف راستے عطا کرے گا، صراط مستقیم میں پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ، ہر راستہ ہمارے لیے آسان کر دے اللہ تعالیٰ. اب یہ آخری آیت قرآن کی سورہ نساء کی آخری آیت میں پھر سے وہی آ گیا کہ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یستفتونک، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، قل اللہ، کہہ دیجئے، یفتیکم، وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. چلیے دیکھتے ہیں کلالہ کس نے یاد رکھا ہے. تو اب شروع میں بات ہوئی تھی وراثت کی اور آخری میں بات ہو رہی سورہ نساء میں وراثت کی. تو کس نے یاد رکھا کلالہ کیا ہے؟ ویری گڈ. سارا امتیاز کا آنسر ویری فاسٹ. نو کڈس، نو پیرنٹس، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی. ہاں، نہ ان کے اوپر کوئی نہ ان کے نیچے کوئی، اس کو کہتے ہیں کلالہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، یاد ہے ہماری بہنوں کو. ایکسیلنٹ، بہت خوب. آئی ایم پراؤڈ آف یو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ساری بہنوں کو یاد ہے. جی، کلالہ اس کو کہتے ہیں جن کے نہ پیرنٹس ہو نہ ان کے بچے ہوں، ان کی وراثت کے بارے میں کیا احکام ہے. آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے نا صحابہ اکرام کہ اب دیکھیے کہ کوئی شخص ہے، اب اس کے پاس وراثت ہے، اب نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کے بچے ہیں، اب اس کے وراثت کس کو جائے گی؟ تو لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد مر جائے، نہ ہو اس کی کوئی اولاد، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، وَلَهُ نِصْفٌ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آدھا ہے. مَا تَرَکَ، جو وہ چھوڑ گیا. اب یعنی کہ بچے بھی نہیں ہیں اس کے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور صرف ایک بہن ہے، تو بہن کو آدھا مل گیا اس کے ترکے میں سے، اس کی وراثت میں سے. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ وارث ہوگا اس بہن کا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور نہ ہو اس کی بہن اور بہن کی کوئی اولاد. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ ہوں دو بہنیں، فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کے لیے ہوگا 2/3 اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا. اگر دو بہنیں ہیں تو ان کے لیے کیا ہے پھر 2/3. ایک بہن ہے تو ان کے لیے ہوگا آدھا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر وارث ہو کئی بھائی بہنیں، اب بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، رجالن مرد، ونسان اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ، تو مرد کے لیے ہے مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے. یبین اللہ، وضاحت کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر کلالہ کی میراث کے بارے میں آ گیا. چلیے یہاں پر ہمارا سورہ نساء انشاءاللہ ختم ہو گیا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.